اور یہاں دیکھیں اتنے بڑے جھوٹے ہیں مرزا صاحب، اتنے بڑے جھوٹے ہیں کہ انہوں نے پوری زندگی میں 2 دفعہ مجھے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ ایک دفعہ پہلے جواب دینے کی کوشش کی تھی، وہ بھی ان کا اتنا بڑا جھوٹ تھا، ان کی خیانت تھی، ان کی تحریف تھی، میرے اوپر بہتان تھا کہ ایسا پھر میں نے دندان شکن اس کا جواب دیا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ان کی بولتی بند ہو گئی۔ وہ کلپ بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھیں گے، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ہم ڈالیں گے، تو وہ آپ نکالیں اور دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی۔ میں نے لفظ سند بولا تھا کہ سند سے قطع نظر، تو مرزا صاحب نے اس کو صحت سے بدل کر کوشش کی کہ لوگوں کے سامنے ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جائے کہ یہ حدیث کو نہیں مانتے، یہ حدیث کی صحت پر شک کر رہے ہیں، حالانکہ ہم نے کہا تھا کہ اس کی سند سے قطع نظر، ہم نے اس کی صحت سے قطع نظر بالکل نہیں بولا، لیکن مرزا صاحب نے جھوٹ بولا وہاں بھی۔ یہ ایک جواب تھا، یہ زندگی میں پہلا موقع تھا مرزا صاحب کا، اور انہوں نے سمجھا، اس کو انہوں نے سمجھا تھا کہ شاید یہ کوئی آسان ہدف ہے، اس وجہ سے ہم جواب دے سکیں گے یا حافظ ابو یحییٰ نور پوری کو بدنام کر سکیں گے، لیکن آپ کو منہ کی کھانی پڑی مرزا صاحب۔ دوسرا موقع اب آیا ہے کہ شاہد بلال کے ساتھ مرزا صاحب نے بات کرتے ہوئے جھوٹ بولا، جھوٹ پر جھوٹ بولا۔ مرزا صاحب نے کہا کہ یہ جو میری ویڈیو چلائی گئی اور اس ویڈیو میں کہا یہ گیا تھا، ہماری طرف سے یہ موقع پیش کیا گیا تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ لڑائی کے لیے یا تختہ الٹنے کے لیے یا اقتدار حاصل کرنے کے لیے سفر نہیں کر کے گئے تھے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کوئی کیسے لڑائی کے لیے سفر کرے گا۔ اور پھر ہم نے کہا کہ جو واقعہ آج بیان کیا جاتا ہے، جو واقعہ آج جس انداز سے بیان کیا جاتا ہے واقعہ کربلا، وہ نری رنگ امیزی ہے، اس میں جھوٹ ملے ہوئے ہیں، وہ نری داستانیں، یہ ہم نے کہا اور ہم آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے کہتے ہیں۔ لیکن ہم نے کہا کہ سفر کر کے جا رہے تھے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، انہیں کوفہ نہیں پہنچنے دیا گیا، راستے میں کچھ لوگوں نے انہیں شہید کیا، انہوں نے دیکھا کہ یہ نہتے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں آ رہے، ان کے پاس ان کا بندوبست بھی نہیں، شہید کر دیا۔ وہ کون تھے شہید کرنے والے؟ پورا کلپ تو دیکھیں گے نہیں، پورا موقف تو لوگوں کو بتائیں گے نہیں۔ واقعہ کربلا جو ہمیں سننے میں ملتا ہے تاریخی پس منظر میں، اس کی آپ کچھ وضاحت فرما دیں۔ ضیاء بھائی، یہ سب سے اہم جو سوال ہے اس مہینے کے حوالے سے، کیونکہ ساری جو بنیاد ہے اسی پر کھڑی ہے، یعنی واقعہ کربلا ایک المناک، ایک دردناک واقعہ تھا، اسی کی بنا پر سوگ اور اسی کی بنا پر ماتم اور یہ سارے معاملات اس محرم الحرام میں جو ہمارے ہاں رائج ہیں۔ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، تاریخ میں بہت زیادہ تبدیلی رونما ہوتی ہے، لوگ کر دیتے ہیں، تاریخ کو مسخ کرنا جسے کہتے ہیں۔ ابھی پاکستان بنے ہوئے 70 سال ہوئے اور پاکستان کی تاریخ بھی مشکوک ہو گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ پاکستان کو ایز اے سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے، وہ سیکولر تھے اور ان کے بیانات بھی پیش کیے جاتے ہیں اس حوالے سے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا ایک مذہبی ریاست ہے اور اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ ہے، توحید کی بنا پر مختلف رائے پائی جاتی ہیں، اور اس پہ میڈیا پہ بھی بہت زیادہ بحث پچھلے دنوں رہی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 70 سال میں ایک تاریخ کو کتنا مسخ کر دیا گیا۔ ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ پاکستان کو لا الہ الا اللہ کی بنیادوں پہ بنایا گیا۔ ہمارے بزرگ کئی ابھی تک زندہ ہیں، کچھ ابھی پچھلے دنوں فوت ہوئے، کچھ پچھلے سالوں فوت ہوئے، جنہوں نے خود یہ سارا سلسلہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مشاہدات بیان کیے، اپنے جذبات بیان کیے اور اپنی قربانیاں بیان کی کہ وہ ساری کی ساری لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر تھی۔ لیکن اب ایک پورا ایک پروپیگنڈا میڈیا پہ کھڑا ہو گیا ہے، جو مطلب کچھ لوگ ایسے، کچھ ہمارے صحافی ایسے ہیں جو اس بات کو مطلب ایسے اپنے جو دلائل ان کے پاس ہیں ان کی بنا پر یہ ثابت کرنا کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد مذہب پر نہیں تھی۔ تو 70 سال اگر مطلب ایک تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے کافی ہیں، تو ادھر تو 1400 سال ہو گئے تقریباً، تو 14 صدیاں بیت گئیں، اور اس دوران مطلب جو عالم اسلام تھا اس میں
مطلب بہت سارے سانحے رونما ہو چکے تھے پہلے بھی اور بعد میں بھی. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ اختلافات مسلمانوں میں ہوئے، پھر یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، اور اس کے بعد بھی پھر حکومتیں آتی جاتی رہیں، کچھ کشمکش بھی رہی مسلمانوں میں بھی. اور اس دوران غیر مسلموں کو، خصوصاً جو منافقین اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے لیکن اسلام کے غلبے کی وجہ سے وہ چھپے ہوئے تھے، ان کو بھی موقع ملا. کچھ جھوٹے ایسے لوگ، انہوں نے مطلب کچھ لوگ تو اسلام کی خاطر اپنی زندگیاں وقف کرتے، اور کچھ لوگ اسلام کی مخالفت میں انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کیں. کچھ مورخین ایسے ہوئے جن کے بارے میں ہمارے علماء نے بتا دیا کہ یہ جھوٹے ہیں، جس طرح واقدی ہے، اسی طرح ابو مخنف لوط بن یحییٰ ہے، اسی طرح کچھ اور بھی ہیں جو مطلب جن کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کے چہرے کو مسخ کیا جائے. تو انہوں نے بہت ساری رنگ آمیزی کی اس حوالے سے. اب یہ بات تو ثابت ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور انہیں ظلماً شہید کیا گیا. اب اس کی بنیاد کیا تھی، کس لیے نکلے تھے، کہاں جا رہے تھے، ان کا مقصد کیا تھا، کس نے انہیں شہید کر دیا گیا، یہ ساری چیزیں ان کو مسخ کیا گیا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بڑے بھائی تھے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے خود اپنی جو خلافت تھی، منتخب خلیفہ تھے، انہوں نے اپنی خلافت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی، خود ان کی جھولی میں ڈال دی تاکہ مسلمانوں میں اتفاق ہو جائے. اور پھر اس کا نتیجہ دیکھا، 20 سال تک سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور حکومت رہا، اور عدل و انصاف، امن و امان مثالی رہا، اور اسلام کی حدیں، سرحدیں بھی وہ وسیع ہوئیں. تو کیا ایسا سوچا جا سکتا ہے کہ ان کے جو چھوٹے بھائی تھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خلافت کو لینے کے لیے میدان میں کود پڑے اور جنگ کرنے کے لیے چلے جائیں؟ اور پھر کیا یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ ایک صحابی ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نواسۂ رسول ہیں، لوگوں کے، صحابہ کرام کے ذہن میں ان کے حوالے سے احترام ہے، عقیدت ہے، تو وہ جب نکلنے لگتے ہیں، ایک اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کفریہ نظام ہے یا فسق و فجور پر مبنی ایک نظام، اس سے میں بغاوت کرنے لگا ہوں، یہ تو جہاد فی سبیل اللہ تھا، تو اس کے لیے پھر کسی کو انہوں نے ترغیب بھی نہیں دی، کسی کو بلایا ہو کہ آؤ میرے ساتھ چلو، تو صحابہ کرام کی ایک جماعت نکل جاتی نواسۂ رسول کے ساتھ. تو کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر صرف چلے گئے؟ خاندان کے کچھ افراد تھے جن میں بیوی بچے زیادہ تھے، عورتیں زیادہ تھیں، ان کو لے کر چلے اور پھر راستے میں مطلب وہ شہید ہو گئے. تو یہ رنگ آمیزی ہے جس کی مطلب ہمیں کوئی دلیل ایسی نہیں، کوئی سند ایسی نہیں ہمارے پاس جو واقعہ کربلا جو ہمیں بیان کیا جاتا ہے، جو اس مہینے میں خصوصاً لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، یہ نیری رنگ آمیزی ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے تھے، ظاہر ہے بیوی بچوں کو لے کر انسان سفر پہ ہی جاتا ہے، اور پھر وہ اس طرف جا رہے تھے جس طرف ان کے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصہ انہوں نے وہاں گزارا کوفے میں، اسی راستے پہ وہ جا رہے تھے. اور راستے میں کیا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے انہیں شہید کر دیا. انہوں نے دیکھا کہ آ رہے ہیں اور نہتے ہیں، بیوی بچے ساتھ ہیں، اکیلے ہیں، ہمیں ایک موقع مل رہا ہے، اس کو انہوں نے اویل کیا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. اور الزام پھر اس خانوادے پہ لگایا جس کو وہ بدنام کرنا چاہتے تھے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کی، تو ایک گروہ ایسا تھا جسے یہ پسند نہیں تھا کہ ان کی یہ صلح ہو. ہاں، وہ صلح پسند نہیں تھے، وہ تو وہ لوگ تھے جو اسلام میں ہمیشہ فساد کے متمنی تھے کہ مسلمان ایک دوسرے سے خون ریزی کرتے رہیں. تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح انہیں کسی طریقے سے نہیں بھائی تھی. پھر انہوں نے ایک طریقہ، ایک موقع دیکھا کہ اس موقع پر ہم کچھ کر سکتے ہیں، مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف ابھار سکتے ہیں. تو انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے الزام پھر ایسے گروہ پر لگا دیا، ایسے خاندان پر جو اس وقت برسر اقتدار تھا. اور ایسا ہماری دنیاوی تاریخ میں، انسانی تاریخ میں بھی ہوا ہے، ملکی تاریخ میں بھی ہمیں ایسے واقعات مل جائیں گے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، ایسی سازشیں ہوتی ہیں. اس حوالے سے کوئی ایک ٹھوس دلیل نہیں ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی حاکم نے، کسی حکمران نے، کسی گورنر نے شہید کیا ہو. اور ایسا کرنے والا، دیکھیں ہمارے علماء اس بات پر متفق رہے ہیں ہمیشہ سے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا ملعون ہے، یعنی اس کے بارے میں کوئی ہمدردی ہمارے دلوں میں نہیں. اس پر تمام انسانوں کی، تمام جنوں کی، سب کی لعنت ہے اس شخص پر. بہت بڑا جرم اس نے کیا ہے نواسۂ رسول کو شہید کر کے.
لیکن اس حوالے سے کوئی نامزد کر کے آپ نہیں کہہ سکتے فلاں. ہاں البتہ صحیح بخاری میں ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، ایک کوفی شخص آیا عراقی، اس نے آ کر کہا کہ اگر ہم احرام کی حالت میں ایک مکھی یا مچھر مار دیں تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ تم نے ظالموں نواسہ رسول کو شہید کر دیا. بالکل ایسا. نواسہ رسول کو شہید کرتے وقت تمہیں کوئی خیال نہیں ہے، اور آج مکھی اور مچھر کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ اس کو مارنے کا کیا کفارہ ہے. تو اس عراقی نے، اس کوفی نے اس بات کا انکار نہیں کیا کہ ہم نہیں ہوئی، ورنہ ہر شخص مطلب اپنا دفاع کرتا ہے کہ نہیں آپ کو غلط خبر پہنچی ہے. وہ خاموش ہوا ہے، اور پھر صحابہ کرام کا اس حوالے سے جو ایک نقطہ نظر وہ بھی سامنے آیا ہے. اور جس خانوادے پہ یا جس حکمران پہ الزام لگایا جاتا اس کی بیعت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کی ہوئی تھی، اور وہ روکتے تھے لوگوں. کچھ لوگوں نے بیعت توڑی تو انہوں نے کہا خبردار تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت اس شخص کے ہاتھ پہ کی ہوئی ہے. دیکھیں ایک طرف اہل کوفہ کو، اہل عراق کو وہ قاتل گردان رہے، دوسری طرف اس شخص کو جس پر الزام لگایا جا رہا ہے اس کے ہاتھ پہ اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کی ہوئی ہے، اور وہ توڑی نہیں ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اگر اس کے ہاتھوں ہوئی ہوتی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس بیعت کو فوراً توڑ دیتے. اسی طرح اور بھی ہمیں شواہد اس حوالے سے ملتے ہیں. تاریخ میں ایسی کوئی مستند کوئی بات ایسی آج تک ثابت نہیں ہوئی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی حکمران نے یا اس کے کسی گورنر نے شہید کیا ہو. تو یہ ایک اس کا پس منظر پھر جوڑتے ہوئے ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کا مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانسار صحابہ تھے ان کے بارے میں لوگوں کو بدظن کیا جائے. پھر جب وہ ایک شخص پر الزام لگاتے ہیں، پھر ان کے والد گرامی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پہ بات آتی ہے کہ انہوں نے اسے نامزد کیا تھا. پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات آگے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتی ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے حوالے سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہوا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو پھر آگے آگے بات چلتی چلتی تو اس مہینے میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر بھی تان کی جاتی ہے. تو ہمارے علامہ شہید علامہ احسان علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیں 61 ہجری میں ایک واقعہ پیش آ رہا ہے، اس واقعے کا ذمہ دار ان لوگوں کو قرار دیا جا رہا ہے جو اس سے 20 سال پہلے فوت ہو چکے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب فوت ہوئے ہیں؟ 61 ہجری کا بھائی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں. تو ان کو اس واقعے کا ذمہ دار قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ ایک سازش تھی جو رچائی گئی، اور پھر اس بنا پر تاریخ کو مسخ کیا گیا. اور وہ سارے جھوٹے لوگ ہیں جنہوں نے یہ واقعہ کربلا کو تفصیلاً بیان کیا. ان میں سے کوئی ایک سچا شخص نہیں ہے، یعنی کسی ایک شخص کا نام نہیں بتا سکتے. باقی تاریخ ہم تک پہنچی، صحیح سندیں ہمارے پاس موجود ہیں. تو اس تاریخی واقعے کی تفصیلات بیان کرنے کے لیے صرف جھوٹے راوی ہمارے سامنے. ٹھیک ہے، ابو مخنف لوط بن یحییٰ ہے، محدثین نے اس کو کذاب کہا ہے، جھوٹا تھا، صحابہ کرام کا دشمن تھا. اب ایسے شخص سے ہم توقع کریں کہ وہ صحابہ کرام کے حق میں کوئی بات کرے گا یا صحیح منظر کشی کرے گا واقعے کی؟ اور یہ لوگ بھی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ نہیں دیکھے. تو بہرحال اس کی حقیقت یہ ہے واقعہ کربلا کی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کر دیا. یہ بہت بڑا ظلم تھا تاریخ انسانیت کا، اس میں کوئی شبہ نہیں. یہ دردناک المناک واقعہ تھا، لیکن اس میں جو رنگ آمیزی کی گئی، جس کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کی، یہ بالکل غلط، تاکہ ان کا جھوٹ پکڑا نہ جائے. اگر آپ میں کوئی ایمان کی کوئی رمق ہوتی نا مرزا صاحب، آپ وہ پورا کلپ شروع سے لے کر اینڈ تک لوگوں کے سامنے پیش کرتے. آپ خود اپنی باتیں جو ہیں جو بالکل کانٹیکسٹ کے مطابق ہوتی ہیں، لوگوں میں کہتے ہیں جی کلپ کاٹ رہے ہیں. حالانکہ ہم نے یہ چیلنج کیا اللہ کے فضل و کرم سے، ایک کلپ ایسا، اصلاح میڈیا ہمارا پلیٹ فارم ہے، ہمارا یوٹیوب چینل ہے، ایک کلپ پوری سینکڑوں کلپس پڑے ہوئے ہیں، سینکڑوں ویڈیوز ہیں، ان میں کوئی ایک کلپ ایسا دکھائیں کہ مرزا صاحب آپ بتائیں کہ یہ میرا کلپ ہے، یہ آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ ہے، میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا، پیچھے دیکھیں یہ کہا گیا، آگے دیکھیں یہ کہا گیا، انہوں نے اتنا کاٹ کر غلط تاثر دیا. ایک، اور ہم نے کہا ایک کلپ کے پیچھے ایک ویڈیو جو آپ کہیں کہ آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ ہے اور ثابت کر دیں، ہم 1,00,000 روپے ایک کلپ کے بدلے دیں گے. لیکن آپ نے آج تک جرت نہیں کی، اور قیامت تک آپ جرت نہیں کر سکیں گے کوئی ایک کلپ بھی اپنا آپ ایسا پیش کر سکیں جو ہم نے آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ پیش کیا. لیکن آپ نے کیا کیا؟
ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے یوٹیوب چینل پہ 3 گھنٹہ کا تقریباً ایک لیکچر موجود ہے، اہل بیت کے قاتل کون. ہم نے ثابت کیا کہ کوفی تھے، اہل عراق تھے، اور صحیح بخاری میں 5994 نمبر حدیث پڑھیں، مسند احمد میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بیان پڑھیں، اور یہ سارے بیان یہ بتاتے ہیں کہ اہل کوفہ ہی دھوکے سے بلانے والے اور شہید کرنے والے. اور ہم نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے شہید کر دیا، کچھ لوگوں کو اس لیے بولا تھا کہ ان کے ناموں کی تعیین تو ہمیں نہیں پتا کہ کون کون سے لوگ تھے. ایک آدھ کا نام جیسے سنان بن انس کا نام آیا ہے، یہ دیگر اس کا بھی ہم نے ذکر کیا ہوا ہے. لیکن مرزا صاحب نے جھوٹ کیا بولا. چلیں اتنا کلپ آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ کاٹا تھا، وہ بھی ایک طرف رکھتے ہیں. جھوٹ بولا کہ انہوں نے کہا کہ ڈاکوؤں نے شہید کیا. ہم مرزا صاحب پھر وہی کہتے ہیں، آؤ مبالغہ کرتے فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں. پھر دیکھیں آپ غرق نہ ہوئے تو تب کہنا. آؤ نا میدان میں، اللہ سے فیصلہ کرواتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے جو فیصلہ ہوگا نا، ساری دنیا دیکھے گی کون جھوٹا کذاب دجال ہے اور کون سچا ہے، حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے. آؤ نا فیصلہ کریں. اگر نہیں، آپ کے اتنی جرت نہیں ہے آپ میں کہ آپ مباہلہ کریں، تو آپ اس کا جواب دیں ہمیں. کون سا لفظ ہے؟ ایک لفظ آپ نے کلپ وہاں چلوایا، کلپ لگا ہوا ہے وہاں پر، لوگ آپ کی ویڈیو سے، ہم آپ کی ویڈیو سے ہی وہ کلپ دوبارہ پلے کریں گے، لوگ دیکھ رہے ہیں. ہم نے ڈاکو کا لفظ بولا نہیں. آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا جی ڈاکوؤں نے شہید کر دیا. تاثر یہ دیا کہ شاید ویسے ہی کسی ڈاکو نے سامان لوٹنے کے لیے شہید کر دی. حالانکہ ایسی کوئی بات، ہم نے ڈاکو کا لفظ تک نہیں بولا. آپ نے جھوٹ بولا اور اس جھوٹ کو اتنا پھیلایا، اور یہ جھوٹ کئی سالوں سے چل رہا ہے. کئی سالوں سے یہ پروپیگنڈا ان کی ٹیم کر رہی ہے ہمارے خلاف کہ انہوں نے جی واقعہ کربلا کا انکار کر دیا اور کہا وہ تو ڈاکوؤں نے شہید کر دیا. پہلی بات، ہم کئی سالوں سے کہتے آ رہے ہیں کہ ڈاکو کا لفظ دکھاؤ، اور اتنے یہ جاہل ہیں یا پھر اتنے بڑے شیطان ابلیس ہیں یہ کہ باوجود اس کے کہ کئی سالوں سے وہ کلپ انہوں نے پروپیگنڈے کے طور پر بنایا، اور ہم نے بتایا کہ اگر کوئی ڈاکو کا لفظ ثابت کرے منہ مانگا انعام دیں گے. انہوں نے نہ ثابت کیا اور بلکہ وہ جھوٹ دوبارہ پھیلانے کی کوشش کی. انہوں نے سمجھا کہ شاید میڈیا پہ ہمارا ہی تو قبضہ ہے، ہم جو دکھائیں گے لوگ تو دوسری طرف کی بات ہی نہیں سنیں گے. لیکن اب مرزا صاحب ہم لوگوں کو دکھائیں گے کہ کتنے بڑے جھوٹے اور دجال ہیں آپ. لعنت اور پھٹکار پڑی ہوئی ہے آپ پر، شرم نہیں آتی آپ کو. اچھا، اگلی بات جو کہ کہتے ہیں واقعہ کربلا کا انکار کر دیا. ہم نے کہا ویڈیو کلپ آپ سن رہے ہیں اور چلایا آپ نے ہے مرزا صاحب، آپ کی ٹیم نے وہ کلپ چلایا ہے، آپ کی ویڈیو میں وہ کلپ لگا ہوا ہے. وہ کلپ ہم لوگوں کو سناتے ہیں کہ ہم نے کیا کہا تھا. تو کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر صرف چلے گئے؟ خاندان کے کچھ افراد تھے جن میں بیوی بچے زیادہ تھے، عورتیں زیادہ تھیں، ان کو لے کر چلے اور پھر راستے میں وہ شہید ہو گئے. تو یہ رنگ امیزی ہے جس کی ہمیں کوئی دلیل ایسی نہیں، کوئی سند ایسی نہیں ہمارے پاس جو واقعہ کربلا جو ہمیں بیان کیا جاتا ہے، جو اس مہینے میں خصوصاً لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، یہ نیری رنگ امیزی ہے. سند ایسی نہیں ہمارے پاس جو واقعہ کربلا جو ہمیں بیان کیا جاتا ہے، جو اس مہینے میں خصوصاً لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، یہ نیری رنگ امیزی ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے تھے. ظاہر ہے بیوی بچوں کو لے کر انسان سفر پہ جاتا ہے، اور پھر وہ اس طرف جا رہے تھے جس طرف ان کے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصہ انہوں نے وہاں گزارا کوفے میں. اسی راستے پہ وہ جا رہے تھے. راستے میں کیا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے انہیں شہید کر دیا. انہوں نے دیکھا کہ آ رہے ہیں اور نہتے ہیں، بیوی بچے ساتھ ہیں، اکیلے ہیں، ہمیں ایک موقع مل رہا ہے، اس کو انہوں نے اویل کیا اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. اور الزام پھر اس خانوادے پہ لگایا جس کو وہ بدنام کرنا چاہتے تھے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کی. تو ایک گروہ ایسا تھا جسے یہ پسند نہیں تھا. اس کے ہاتھ پہ اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کی ہوئی اور وہ توڑی نہیں ہے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اگر اس کے ہاتھوں ہوئی ہوتی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تو اس بیعت کو فوراً توڑ دیا. یہ اس کا پس منظر پھر جوڑتے ہوئے ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کا مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانسار صحابہ تھے ان کے بارے میں لوگوں کو بدزن. تو بیسیکلی جب انسان کے پاس قرآن و سنت سے دلائل ختم ہو جائیں پھر انسان نے اس طرح کی باتیں کرنی ہیں کہ جی یہ سب کچھ رنگ بازی ہے، وہ ڈاکوؤں نے قتل کر دیا تھا حسین ابن علی کو. ٹھیک ہے، آپ انہیں ڈاکو کہہ لیں، ہم انہیں آل امیہ کہتے ہیں، اور اگر اس سے مراد کوئی اور ہے تو وہ پھر آپ جھوٹ ہی بول رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں نا لوگ. ہم نے کہا تھا کہ جس طرح آج بیان کیا جاتا ہے، جس انداز سے آج بیان کیا جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے. یہ جھوٹی داستانیں بنائی ہوئی ہیں، رنگ امیزی ہے. ہم نے واقعہ کربلا کا انکار نہیں کیا. کربلا کے مقام پر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اہل کوفہ نے شہید کیا.
دلائل ہم نے انبار لگائے ہوئے ہیں شیعہ کتابوں سے، سنی کتابوں سے. آج تک نہ کسی شیعہ کو ضرورت ہوئی نہ کسی سنی کو ضرورت ہوئی کہ ہمارے اس لیکچر کا جواب دے، لیکن آپ نے پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیا.